آج انشاءاللہ ہم سورہ علق کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک التوا کے بعد آپ سب کو اس سیشن کے اندر خوش آمدید۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے سیشن کا آغاز کروں، چونکہ کچھ درمیان میں وقفہ آ گیا تھا، تو اس وجہ سے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کی یاد دہانی آپ کے سامنے رکھ دی جائے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو سیشن ہم نے شروع کر رکھا ہے مطالعہ قرآن مجید کا، تو اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی ہدایت کو جان سکیں، اللہ کی ہدایت کو سمجھ سکیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکیں۔ یعنی جب ہم اللہ کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہیں گے تو اس کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہوگا کہ پہلے ہم اس ہدایت کو سمجھیں گے، اس بات کو سمجھیں گے۔ جب تک وہ بات پوری طریقے سے ہمارے ذہن میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے پورے وجود کے اندر اتر نہیں جائے گی، اس وقت تک ہم اس کو پورے طریقے سے سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں آ سکتے۔ اور جب سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں آ سکتے تو پھر عمل کے حوالے سے محض ٹامک ٹوئیاں ہی مار سکتے ہیں۔ عملاً ہمارے اقدامات اس لائن میں نہیں ہو سکتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا فرمائی گئی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ میں نے عرض کی کہ یہ جو مقصد ہے ہماری اس نشست کا، وہ قرآن مجید کو سمجھنا ہے تاکہ اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار سکیں۔ اور اگر ہم قرآن مجید کے فہم کے مطابق، قرآن مجید کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں تو اس کا نتیجہ ہمارا اخروی انجام میں کامیابی کا نتیجہ ہے، جنت کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم اس کو پانا چاہتے ہیں تو یہ پروسیس ضروری ہے، فہم کا پروسیس ضروری ہے۔ تو ایک بات تو یہ عرض کی۔ دوسری بات یہ واضح رہنی چاہیے کہ اس جو نشست ہے اس کی نوعیت کیا ہے؟ اس کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ ایک تبلیغ کی تقریر کی جائے، ایک تذکیر اور اس نوعیت کی چیزوں کی کچھ گفتگو کی جائے۔ نتیجتاً اس سے کچھ تبلیغ بھی حاصل ہوگی، نتیجتاً اس سے کچھ تذکیر بھی حاصل ہوگی، لیکن اس کا پرائمری مقصد، اس کا بنیادی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ یعنی اس کی تعلیم، اس کی تفہیم وہ بنیادی مقصد ہے۔ اس کے نتیجے میں تذکیر حاصل ہوگی، اس کے نتیجے میں تبلیغ حاصل ہوگی، اس کے نتیجے میں ہمیں تزکیہ حاصل ہوگا، یہ اگلا مرحلہ ہے۔ لیکن اس نشست کا جو بنیادی فوکس ہے وہ تقریر، تذکیر، تبلیغ اس نوعیت کی چیز اصلاً نہیں ہے، بلکہ تعلیم اور تفہیم ہے۔ یہ دوسری بات میں نے عرض کی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس مقصد کے لیے، اس تعلیم کے لیے، اس تفہیم کے لیے مختلف تفاسیر موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم عربی زبان سے، قرآن مجید کی اصل زبان سے اس وقت واقف نہیں ہیں اس طریقے سے، تو اس لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم علماء کے کام سے مدد حاصل کر کے اس کو سمجھیں، اس کے تراجم سے، اس کی تفاسیر سے۔ تو ہم نے جس تفسیر کا انتخاب کیا ہے وہ دور حاضر کی ایک نمایاں تفسیر البیان ہے، جو استاذ گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کی تفسیر ہے۔ تو اس کا سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے۔ سورہ غالباً آخری گروپ ہے جہاں سے ہم نے اس سلسلے کو شروع کیا تھا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ جب تک زندگی کا اور موقع کا سلسلہ موجود رہا ہم اس کو جاری رکھیں گے۔ تو یہ تیسری بات ہو گئی۔ چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ اس کا مقصد چونکہ تفہیم ہے، اس لیے آپ سے جو گزارش ہے وہ گزارش یہ ہے کہ اس لمحے کے اندر یا اس حصے کے اندر آپ کو توجہ کے ساتھ اس ٹیکسٹ کو سمجھنا ہے یا اس بات کو سمجھنا ہے جو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یعنی ایک ٹیچر آپ کے سامنے کچھ چیزوں کو رکھتا ہے اور آپ ایک کلاس سٹڈی کے طور پر اس کو سمجھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب یہ مرحلہ آپ کے سامنے آتا ہے تو اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے ذہن میں اشکالات پیدا ہوتے ہیں، آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ سوالات پیدا ہونا ضروری ہوتا ہے، ورنہ وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو توجہ کامل نہیں ہے، یا تفہیم میں کوئی اس نوعیت کا ایشو ہے، یا انسان اس کو محض تبرکن سن رہا ہے،
اس کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس کو اپنے دل میں، دماغ میں پورے طریقے سے عقلی لحاظ سے اتارنے کے لیے نہیں سن رہا۔ اس لیے غور کرنا چاہیے، اور جو بھی اشکالات یا سوالات پیدا ہوں اس کی طرف اس کو ضرور ان نشستوں کے اندر سامنے رکھنا چاہیے۔ تو اس تمہیدی گفتگو کے بعد میں آج کے سیشن کا آغاز کر رہا ہوں۔ ہم مطالعہ البیان کی 32ویں نشست کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ علق کا مطالعہ کریں گے۔ یہ قرآن مجید کی 96 نمبر سورہ ہے، اور ہم انشاءاللہ اس کو مکمل پڑھیں گے۔ اس کی 19 آیات ہیں۔ ہم استاذ گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کی تفسیر البیان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو میں آغاز کرتا ہوں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ انہیں پڑھ کر سناؤ اے پیغمبر اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، جمے ہوئے خون جیسے ایک لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ انہیں پڑھ کر سناؤ، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بڑا ہی کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے یہ قرآن سکھایا، انسان کو اس میں وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ متن اور ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اس میں چند الفاظ وہ دیکھ لیجئے۔ اسم، اس لفظ سے آپ واقف ہیں، اقرا کے لفظ سے آپ واقف ہیں، پڑھنے کے مفہوم میں ہماری زبان میں بھی اب یہ عام ہو گیا ہے۔ خلقہ، تخلیق کے مفہوم میں یہ لفظ ہے، اس سے آپ واقف ہیں۔ انسان سے کا لفظ ہماری زبان میں عام ہے۔ اسی طرح رب کا لفظ ہے، اکرم کا لفظ ہے، اکرام کا لفظ ہم اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ قلم کا لفظ ہے، اسی طرح علم کا لفظ ہے، یعلم بھی اسی سے ہے۔ تو بیشتر الفاظ وہ ہیں جن سے ہم پہلے سے مانوس ہیں۔ ترجمے میں کوئی بظاہر ایسی مشکل چیز نہیں ہے جس کو میں سمجھوں۔ لوتھڑا یعنی ایک ٹکڑا گوشت کا یا خون کا، اس سے آپ واقف ہیں کہ اس کو یہ لفظ کس کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو یہ متن اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب ہم اس کی تفسیر یا اس کی تفہیم کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم استاذ گرامی جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی تفسیر اور ترجمے کی طرف جائیں، چونکہ آپ سب واقف ہیں یہ جو سورہ ہے اور اس کی خصوصاً جو پہلی 5 آیات ہیں، ان کو ابتدائی وحی کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ یعنی عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ وہ آیات ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی، تو جس وحی سے یا اللہ تعالیٰ کے جس کلام سے اس کا آغاز ہوا ہے، تو وہ یہ سورہ علق کی یہ ابتدائی 5 آیات ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک یہ اس سے زیادہ بھی ہیں، پوری سورہ ہے، لیکن بالعموم جو علماء کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ پہلی 5 آیات ہیں۔ استاد گرامی جناب غامدی صاحب اور اسی طرح مولانا اصلاحی صاحب کا موقف یہ نہیں ہے، اور صرف انہی کا ہی نہیں بلکہ بعض اور علماء بھی ہیں جن کا یہ موقف نہیں ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ چیز ہماری ابتدائی نصابی کتابوں میں بھی بیان ہوتی ہے اور آپ میں سے بیشتر لوگ اس سے واقف بھی ہوں گے، تو اگر ہم اس سے ڈیفرنٹ بات کر رہے ہیں یا آپ کو کوئی مختلف بات سمجھائی جا رہی ہے، تو یہ مناسب ہے کہ اس کا پس منظر یا جو دوسرا نقطہ نظر ہے اس کو بھی آپ کے سامنے رکھ دیا جائے۔ تو اس میں عام طور پر 3 نقطہ ہائے نظر پائے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک اور بات بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ کیا اس بات کا اصلاً کوئی قرآن مجید کے فہم سے یا قرآن مجید کی بات سے براہ راست تعلق ہے؟ تو ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید ایک کتاب ہے، ایک منظم کتاب ہے، ایک سیاق و سباق کے اندر لکھی ہوئی بات ہے۔ جیسے آپ کسی بھی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہ کتاب اپنے پس منظر کو، اپنی بات کو، اپنے سیاق و سباق کو، اس کے اندر جو بھی کلام ہوتا ہے وہ خود بیان کر رہا ہوتا ہے، خارجی مدد کی اس طریقے سے ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اسی پہلو سے
لیکن جو ہمارے علماء میں سے بعض اور بیشتر علماء کا نقطہ نظر ہے کہ ہم کو بعض خارجی عوامل کی بنیاد پر بھی اس کو دیکھنا چاہیے، یعنی اندرون کو تو دیکھنا ہی چاہیے لیکن خارجی عوامل جو ہیں ان کو بھی۔ اسی وجہ سے آپ نے یہ اصطلاح سنی ہوگی، اگر اس کی تفصیل کی ضرورت ہو تو سوالات میں آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، اصطلاح سنی ہوگی شان نزول کی۔ شان نزول کا جو عام طور پر مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس موقع پر، یعنی اس شان یعنی اس موقع کے لحاظ سے یہ آیت یا یہ سورہ یا یہ سورہ کا حصہ نازل ہوا ہے، تو اس کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ اور اس میں کوئی نہ کوئی روایت، کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی کہانی، کوئی نہ کوئی قصہ، جب میں کہانی قصے کا مطلب لفظ بولتا ہوں تو یہ اس کے اوریجنل معنی میں بول رہا ہوں، تو کوئی نہ کوئی بات، کوئی داستان، کوئی قصہ اس سے متصل ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا اور اس واقعے کے نتیجے میں یہ سورہ یا یہ اجزاء جو ہیں وہ نازل ہوئے تھے۔ تو میری بات جو میں نے اس موقع پر آپ کو کہی، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ چونکہ قرآن مجید ایک کتاب ہے تو کتاب اصل میں اپنا مدعا خود بتا رہی ہوتی ہے، وہ اپنے سیاق کو، اپنے سباق کو، اپنی شان کو، اپنے مواقع کو بحیثیت مجموعی خود واضح کر رہی ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ تاریخ کے اس کے اندر عوامل ضرور ہوتے ہیں، اس پس منظر کو ضرور جاننا چاہیے ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ کتاب خود اپنا آپ بیان کر رہی ہوتی ہے۔ تو چونکہ اس میں یہ عمومی طور پر آپ سب لوگ اس سے واقف ہوں گے اور اسی جگہ پر کھڑے ہوں گے کہ یہ جو ابتدائی آیات ہیں ان کا تعلق اصل میں ابتدائی وحی سے ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو اس موقع پر پہلی جو آیات ہیں وہ یہ نازل ہوئی ہیں۔ اس میں اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، وجہ سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ اس میں 3 نقطۂ نظر پائے جاتے ہیں۔ علماء کا جو بڑا گروہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سورہ کی ابتدائی 5 آیتیں ابتدائی وحی کی نوعیت کی ہیں، یعنی سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں نازل ہوئیں قرآن مجید کی وہ یہ تھیں۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو ابتدائی وحی ہے وہ اصل میں سورہ مدثر پر مبنی ہے یا اس کے ابتدائی کچھ حصے پر مبنی ہے، یہ دوسرا نقطہ نظر ہے علماء کا۔ اور تیسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ دونوں نہیں بلکہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ اصل میں ابتدائی جو ہے وہ وحی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری کی پوری سورہ نازل ہوئی تھی۔ تو یہ 3 نقطۂ نظر ہیں۔ اس کے لیے جو مختلف دلائل دیے جاتے ہیں علماء کے، ان کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اور جو نقد بھی کیا جاتا ہے یا جو اختلاف بھی کیا جاتا ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو نقطہ نظر ہے جو عام طور پر ہمارے ہاں رائج ہے اور بیشتر لوگوں کا، جس کو کہنا چاہیے کہ جمہور کا موقف، علماء کی اکثریت کا موقف یہی ہے، تو اس کو میں نے مولانا مودودی صاحب کی تفہیم القرآن سے، بڑے جید عالم دین ہیں، ان کی کتاب سے میں نے لے کر آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ اصل میں نقطہ نظر ایک حدیث پر، ایک روایت پر مبنی ہے، جو روایت آپ سب نے سن رکھی ہوگی، اور اس کو میں یہاں سے ایک دفعہ آپ کے سامنے بیان بھی کر دیتا ہوں تاکہ وہ چیز آپ کے سامنے تازہ ہو جائے۔ میں پھر یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں، چونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم تعلیم دیں، تفہیم کریں، اس وجہ سے وہ چیزیں جو آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں اور جو ہمارے نزدیک ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں غور کرنا چاہیے، جن کو سمجھنے کے لیے ایک دفعہ سے پھر اس کو کھول کر دیکھنا چاہیے، تو ان میں سے بعض چیزوں کو میں ذرا نسبتاً تفصیل سے بیان کیا کرتا ہوں اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو اس میں محدثین نے، مولانا مودودی لکھتے ہیں اپنی کتاب تفہیم القرآن میں اسی سورہ کے تحت، کہ محدثین نے آغاز وحی کا قصہ اپنی اپنی سندوں کے ساتھ امام زہری سے، اور انہوں نے حضرت عروہ بن زبیر سے، اور انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے۔ اب یہ وہ حدیث ہے جو یہاں وہ نقل کر رہے ہیں، وہ فرماتی ہیں، یعنی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے اور بعض روایات میں ہے اچھے خوابوں کی شکل میں ہوئی۔ آپ جو خواب بھی دیکھتے وہ ایسا ہوتا کہ جیسے آپ دن کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ اس میں بھی اگر موقع ہوا تو اس کی وضاحت کر دیں گے کہ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ اصل میں سچے خواب ہوتے ہیں اور بعض اوقات وحی کا وہ ایک ذریعہ بھی ہوتے ہیں۔ پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے اور کئی شب و روز غار حرا میں رہ کر عبادت کرنے لگے۔
حضرت عائشہ نے تخنس کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ نوٹ جو ہے یہ درمیان میں مولانا مودودی کا ہے۔ حضرت عائشہ نے تحنس کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کی تشریح امام زہری نے تعبد سے کی ہے۔ یہ کس طرح کی عبادت تھی جو آپ کیا کرتے تھے؟ یہ ایک طرح کی عبادت تھی اصل میں، کیونکہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عبادت کا طریقہ نہیں بتایا گیا تھا۔ یہ نقطہ نظر اس سے ہم اس زاویے سے اتفاق نہیں کرتے کہ اگرچہ وہ صورت تو موجود نہیں تھی جو متعین شریعت کی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی، لیکن اس سے پہلے جو دین ابراہیمی تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قائم تھے، اور اس دین کے اندر تمام بنیادی چیزیں موجود تھیں، یعنی اس کے اندر عبادات بھی موجود تھیں، اس کے اندر توحید بھی موجود تھی۔ قریش جو اصل میں ابتداً اس دین کے پیرو تھے، اس دین کے اندر انہوں نے انحرافات کر لیے تھے، اس میں کچھ ترامیم کر لی تھی، اس میں کچھ اضافے کر لیے تھے، جیسے ہمارے ہاں بھی ہوا ہے۔ یعنی اسلام کے اندر موجودہ زمانے میں بھی دین تو متعین ہے، دین تو اسٹیبلش ہے، اس کو جانا جا سکتا ہے، اس کو معلوم کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں یعنی آپ مثال کے طور پر قبر پرستی ہمارے ہاں داخل ہو گئی ہے، خاص طور پر بر صغیر میں، اور اس طرح کی دوسری چیزیں۔ تو میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو نقطہ نظر ہے، یہ اس طریقے سے ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے۔ آپ کھانے پینے کا سامان گھر سے لے جا کر وہاں چند روز گزارتے، یعنی غار حرا میں، پھر حضرت خدیجہ کے پاس واپس آتے اور وہ مزید چند روز کے لیے سامان آپ کے لیے مہیا کر دیتی تھی۔ ایک روز جب کہ آپ غار حرا میں تھے، یکایک آپ پر وحی نازل ہوئی۔ یہ اس واقعے کو میں یعنی زبانی بھی بیان کر سکتا تھا، لیکن پڑھنا اس لیے مناسب ہے کہ اس میں ایک دو جملے ایسے ہیں تو جو بہتر ہے کہ جو لکھا ہوا جس طریقے سے حدیث کے اندر ہے میں اسی کو بیان کر دوں۔ یکایک آپ پر وحی نازل ہوئی اور فرشتے نے آ کر آپ سے کہا پڑھو۔ اس کے بعد حضرت عائشہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، یعنی فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور پہلے موقع پر، اور آپ کو کہتے ہیں کہ پڑھیے، پڑھو، اور آپ جواب میں کہتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر فرشتے نے مجھے پکڑ کر بھینچا، یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو، دوسری دفعہ بھی کہا۔ میں نے کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ مجھے بھینچا اور میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے پھر کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار مجھے بھینچا، یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ مالم یعلم، یعنی مالم یعلم اوپر وہ دیکھ سکتے ہیں آپ، تو یہاں تک وہ فرشتے نے یہ 5 آیات یا ان اجزاء کا مطالعہ کیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اس بات کو پڑھیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے لرزتے ہوئے وہاں سے پلٹے اور حضرت خدیجہ کے پاس پہنچ کر کہا کہ مجھے اڑھاؤ، مجھے اڑھا دو۔ چنانچہ آپ کو اڑھا دیا گیا، یعنی کوئی کمبل اور یا کوئی اس نوعیت کی چیز آپ کو کے اوپر جیسے ایک کپکپی طاری ہوتی ہے، یہ کیفیت اس روایت میں بیان ہوئی ہے۔ جب آپ پر سے خوف زدگی کی کیفیت دور ہو گئی تو آپ نے فرمایا اے خدیجہ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ پھر سارا قصہ آپ نے ان کو سنایا اور کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، آپ خوش ہو جائیے، خدا کی قسم آپ کو خدا کبھی رسوا نہ کرے گا۔ آپ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بے سہارا لوگوں کا بار برداشت کرتے ہیں، نادار لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ پھر وہ حضور کو ساتھ لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں جو ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، عربی اور عبرانی میں انجیل لکھتے تھے۔ عربی اس زبان سے آپ واقف ہیں، اور عبرانی اصل میں ایک طرح سے مدر لینگویج ہے عربی زبان کی، جو قدیم لینگویج سمجھی جاتی ہے۔ تو عربی اور عبرانی زبان میں انجیل لکھتے تھے، بہت بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان سے کہا کہ بھائی جان ذرا اپنے بھتیجے کا قصہ سنیے،
ورقہ نے حضور سے کہا کہ بھتیجے تم کو کیا نظر آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان فرمایا۔ ورقہ نے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے، یعنی وہی لانے والا فرشتہ ہے جو اللہ نے موسیٰ پر نازل کیا تھا۔ کاش میں آپ کے زمانہ نبوت میں قوی جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز لے کر آیا ہو جو آپ لائے ہیں اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو۔ اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں آپ کی پرزور مدد کروں گا، مگر زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ وہ روایت ہے جس کی بنیاد پر یہ نقطہ نظر قائم کیا جاتا ہے کہ یہ اصل میں پہلی وحی ہے، کیونکہ نبی کریم یہ پوری صورتحال جو بتا رہی ہے یہ واضح کر رہی ہے کہ اصل میں، یعنی جو اس روایت کے اندر بیان ہوئی ہے، یہ واضح کر رہی ہے کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے اس طرح کے تجربے سے آگاہ نہیں تھے، اور اس سے گزرنے کے بعد بھی آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے۔ بظاہر جو اس روایت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر ایک خوف کی کیفیت طاری ہوئی ہے، شدید خوف کی کیفیت طاری ہوئی ہے، اور آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ یہ اصل میں نبوت کا معاملہ ہو گیا ہے۔ تو اور پھر جب سیدہ نے آپ کو تسلی دی اور آپ کو ورقہ کے پاس لے کر گئی ہیں، اس کے بعد صورتحال بظاہر اس روایت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ کے سامنے صورتحال واضح ہوئی ہے۔ تو یہ روایت ہے، چونکہ اس کے اندر پوری وہ 5 آیتیں نقل ہو گئی ہیں کہ اصل میں یہی موقع تھا جس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیات تلاوت کیں اور ان کو پڑھنے کے لیے آپ کو کہا۔ یہ بات آپ کے سامنے آ گئی۔ اس روایت پر یہ روایت صحیح روایت ہے۔ صحیح سے مراد کیا ہوتا ہے؟ صحیح سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ حقیقت کے اعتبار سے صحیح ہے۔ صحیح اصل میں ایک اصطلاح ہے جو ضعیف کے مقابل میں استعمال ہوتی ہے۔ ضعیف، حسن اور صحیح یہ ایک کیٹیگری ہے کہ جس میں وہ محدثین نے صحیح کا لفظ اس روایت کے لیے استعمال کرتے ہیں جس کی سند فلاں شرائط رکھتی ہو۔ وہ 4-5 شرائط ہیں، تو وہ ان میں یعنی جس کے راوی جو ہیں ان میں وہ ثقہ ہوں، ان میں اتصال پایا جائے وغیرہ وغیرہ، یہ مختلف چیزیں ہیں۔ تو وہ شرطیں جس میں کامل طریقے سے پوری ہوں، اس روایت کے بارے میں، اس حدیث کے بارے میں محدثین یہ نقطہ نظر قائم کرتے ہیں کہ اس کو ہم بہترین جگہ پر رکھیں گے، یعنی اس کو ٹاپ پر رکھیں گے، اس کو ہم صحیح کہیں گے۔ لیکن یہ صحیح غلط والا صحیح نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ روایت آپ کے سامنے آ گئی ہے، اور اس روایت میں جو واقعہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اس واقعے میں کچھ اشکالات جو ہیں بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ جو اشکالات ناقابل فہم ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہے، یہی اس پر تبصرہ کیا جا سکتا ہے۔ جو سمجھ میں نہیں آ رہے اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ آپ نے اس واقعے کو دیکھ لیا، ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی بعض سوالات پیدا ہوئے ہوں۔ تو ایک تو جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی وہ ہے بہت زیادہ خوف کا مبتلا ہو جانا، خوف میں مبتلا ہو جانا، اور اسی طرح کپکپی کا طاری ہو جانا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں، جب پروردگار کا رابطہ ہوگا، پروردگار کے نمائندے کا کسی انسان کے ساتھ رابطہ ہوگا تو اس کے ساتھ ایک رعب کا تعلق تو ہونا چاہیے۔ لیکن یہ وہ واقعہ ہے جو واقعہ آپ کی زندگی کا سب سے عظیم الشان واقعہ ہے، سب سے بڑا واقعہ ہے، سب سے خوشگوار واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، پروردگار عالم نے آپ کو اپنی نبوت کے لیے، آپ کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے چن لیا ہے، اور ایک طریقے سے براہ راست آپ سے خطاب کیا ہے۔ یہ اتنا بڑا انتخاب ہے، اتنا بڑا خوشی کا واقعہ ہے کہ اس پر خوشی سے سرشاری ہونی چاہیے۔ خوف زدگی کا تاثر، اگر کچھ رعب کا تاثر وقتی طور پر ہے تو وہ وقتی طور پر ہی ہونا چاہیے، لیکن وہ رعب ہونا چاہیے، وہ خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس پر سوال پیدا ہوتا ہے، میرے ذہن میں بھی پیدا ہوتا ہے اور لوگوں کے ذہن میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، دوسری بات جو ہے وہ اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے
کہ بظاہر جو ہمارا علم ہے، فہم ہے نبوت کے حوالے سے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے مخاطب کیا ہو، اور کسی انسان کو خدا نے براہ راست ایک طریقے سے مخاطب کیا ہو اور اس انسان کو پتہ ہی نہ چلا ہو کہ میرا پروردگار مجھ کو مخاطب کر رہا ہے، اور کسی دوسری جگہ سے اس کو تصدیق حاصل کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا ہو۔ یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پروردگار نے خطاب کیا اور اس کے بعد انسان جو ہے وہ اس سے اس سطح پر واقف نہیں ہو سکا۔ اس سے آپ قرآن مجید میں اس واقعے کے اندر بھی اس کا اشارہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ جب ان پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے، جب وہ وادی سے گزر رہے تھے، اس وادی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا ہے اور کہا ہے، جب وہ آگ لینے کے لیے گئے ہیں، اس واقعے سے آپ واقف ہوں گے تو، لیکن اس واقعے میں اور اس واقعے میں بہت فرق محسوس ہوتا ہے۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ ان کو عصا کا معجزہ عطا فرماتے ہیں، اسی طرح ان کو ید بیضا کا معجزہ عطا فرماتے ہیں، براہ راست اس سے مخاطب ہوتے ہیں۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کیا ہوتا ہے؟ آگے بڑھ کر یہ ہوتا ہے، اس واقعے کو اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اتنے نہال ہوتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے سرشار ہوتے ہیں کہ وہ بات جو اللہ تعالیٰ سے مکالمہ ہو رہا ہے اس کو خام خواہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جملوں کا تبادلہ چلتا رہے، بات آگے سے آگے بڑھتی رہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ کا واقعہ جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، جس میں وہ پورے اعتماد اور پوری خوشگواری کی کیفیت میں اپنے پروردگار سے مکالمہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بہرحال دوسرا اس میں یہ پیدا ہوتا ہے سوال کہ ایسا کیوں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادراک نہیں ہو سکا جو یہ روایت بتا رہی ہے۔ تیسرا جو اس میں سوال پیدا ہوا ہے کہ وہ ہستی، یعنی ظاہر ہے کہ ان کا ایک پس منظر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ہستی جو اصل میں پوری انسانیت کو ایک طرح سے تسلی دینے والی ہستی ہے، وہ جو دنیا پر تسلی کا، شفقت کا دست ہاتھ رکھنے والی ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے، اپنی ذاتی وجود کے اندر اتنی بڑی شخصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آخری پیغمبر کے طور پر منتخب فرمایا ہے۔ تو وہ جب اس واقعے کے بعد پہنچتے ہیں تو ان کو اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ سہارا حاصل کریں اپنی اہلیہ محترمہ کا، یعنی یہ انسانی لحاظ سے اس کی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن جو تصویر کشی یہاں پر کی گئی ہے، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر جو بات ہے کہ جو وہ ان کو لے کے جاتی ہیں ایک عیسائی شخصیت کے پاس، جو ان کے، تو وہ عیسائی شخصیت اپنے علم کی بنیاد پر اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ اصل میں ان کے ساتھ نبوت کا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو بہرحال یہ اور بھی اس میں بعض چیزیں سوالات پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن یہ چند بنیادی اشکالات ہیں یا سوالات ہیں جو اس روایت کے حوالے سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو علماء کا ایک گروہ ہے وہ اس روایت کو قطعی نہیں سمجھتا، یقینی نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو راویوں کا یا بیان کرنے والوں کی غلطی یا سہو سمجھتا ہے، اور اس کی بنیاد پر اس روایت کو اس جگہ پر نہیں دیکھتا کہ یہ پہلی وحی کا معاملہ ہے، اور اسی طرح یہ جو آیات ہیں یہ پہلی وحی کے طور پر نازل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ جب یہ واقعہ پس منظر میں ہے تو مولانا مودودی نے، اور یہ عموماً مولانا مودودی کی تفسیر کا میں نے اس لیے انتخاب کیا کہ یہ عام طور پر نمائندگی کرتی ہے ہمارا جو اسلاف کا نقطہ نظر ہے یا جو ہمارا عام نقطہ نظر ہے اس کی، اور وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں، اس کے استدلال کو بھی واضح کر دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ مولانا نے جو اس پر ابتدائی 3 نوٹ لکھے ہیں ان آیات پر، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ مولانا لکھتے ہیں، یعنی مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے دباچہ میں بیان کیا ہے، فرشتے نے جب حضور سے کہا کہ پڑھو تو حضور نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ غور سے جملہ پڑھیے گا، جیسا کہ ہم نے دباچہ میں بیان کیا ہے کہ فرشتے نے جب حضور سے کہا کہ پڑھو تو حضور نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، اب اس سے یہ نتیجہ جو روایت سے نکل رہا تھا وہ انہوں نے نکال لیا ہے حضرت مولانا نے۔ کیا نتیجہ ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے کے یہ الفاظ لکھی ہوئی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیے تھے اور انہیں پڑھنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ
اگر فرشتے کی بات کا مطلب یہ ہوتا کہ جس طرح میں بولتا جاؤں آپ اسی طرح پڑھتے جائیں تو حضور کو یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اب دیکھیے کہ مولانا نے اس واقعے، چونکہ واقعہ اصل میں پس منظر میں موجود ہے، اب واقعے نے فیصلہ کرنا ہے کہ بات کو کیسے سمجھا جائے، تو اسی واقعے کو بنیاد بنا کر وہ یہ نقطہ نظر قائم کر رہے ہیں کہ اصل میں جو فرشتہ آپ کے پاس یہ ابتدائی آیات لے کر آیا تو یہ آیات کسی صحیفے پر، کسی ورق پر، کسی تختی پر لکھی ہوئی تھیں، تو لکھی ہوئی تھیں تو وہ آپ کے سامنے کہی گئی اور ان کے بارے میں آپ کو کہا گیا کہ آپ پڑھیے، اور آپ نے یہ کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یعنی آپ ظاہر ہے کہ وہ پڑھا ہوا کا معنی ہے ریڈنگ سے آپ واقف نہیں تھے، جو ریڈنگ کا ایک علم ہوتا ہے اس کو آپ نہیں جانتے تھے، اس کو آپ نے پڑھا ہوا نہیں تھا۔ لیکن دوسری طرف جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو یعنی جب کہا جائے کہ پڑھیے، مثال کے طور پر میں ایک یا کوئی شخص ایک جملہ بول رہا ہو کہ اقرا باسم ربک الذی خلق پڑھیے، تو دوسرا چاہے وہ ریڈنگ نہ بھی جانتا ہو تو وہ اس کا یہ مطلب لے گا کہ جیسے میں بول رہا ہوں اسی طرح دوسرا انسان اس کو دہرائے گا، یعنی دہرانے کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو لکھا ہوا ہی تھا، یعنی انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے، کیونکہ اگر وہ لکھا ہوا نہ ہوتا تو حضور بے تکلف جیسے اس نے کہا تھا پڑھیے وہ الفاظ بولتا فرشتہ، اور اس کے جواب میں حضور بھی وہ الفاظ بول دیتے، لیکن حضور نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ خود ایک سوال ہے جو حدیث پر پیدا ہوتا ہے، تو اس میں جو ہمیں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا پروردگار عالم کو اور خود فرشتے کو جس کو پہلی وحی دے کر پروردگار عالم نے بھیجا ہے، ان کو تو یہ معلوم ہوگا کہ جس انسان کو ہم نے منتخب کیا ہے اس منصب کے لیے، اس کام کے لیے، وہ امی ہیں، یعنی لکھنا پڑھنا اس طریقے سے نہیں جانتے، تو جب نہیں جانتے تو وہ ان کے پاس ایسا صحیفہ، ایسی تختی یا لکھے ہوئے الفاظ میں کوئی چیز بھیجنا بے فائدہ ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو لکھی ہوئی چیز کا نتیجہ نکالنا ہے، یہ اصل میں ایک اشکال پیدا کرتا ہے یا سوال پیدا کرتا ہے کہ کیا فرشتے کو اور پروردگار کو معلوم نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نہیں جانتے، اور اگر یہ معلوم تھا تو یہ پریکٹس کیوں کی گئی اور بار بار کیوں کیا گیا، اور بار بار آپ کو بھینچ کر اور اس کے بعد آپ کو بار بار کیوں آپ سے کہلوایا گیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ یہ بھی ایک سوال ہے جو مولانا مودودی نے جس کا نتیجہ نکالا ہے، اور اس نتیجے پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے دوسرا نوٹ بھی ان کا دیکھ لیں، یعنی اپنے رب کا نام لے کر پڑھو یا بالفاظ دیگر بسم اللہ کہو اور پڑھو۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی اہم نوٹ ہے جو انہوں نے نتیجہ نکالا ہے، اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے آنے سے پہلے ہی صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا رب جانتے اور مانتے تھے، اسی لیے یہ کہنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی کہ آپ کا رب کون ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ اپنے رب کا نام لے کر پڑھو۔ یہ جو چیز کہی گئی ہے یا یہ جو نقطہ نکالا گیا ہے، یہ نقطہ ایسا نقطہ ہے کہ جو کوئی خصوصی نقطہ نہیں ہے، یعنی ابو جہل بھی یہ جانتا تھا، عرب کی تمام جو جمعیت ہے وہ یہ جانتی تھی کہ اللہ پروردگار عالم کے تصور سے وہ واقف تھے، جو پوری ٹریڈیشن ہے اس پوری ٹریڈیشن سے وہ واقف تھے، اس کے اندر وہ کھڑے ہوئے تھے، وہ بھی رب کا لفظ وہ استعمال کرتے تھے، اللہ کا لفظ وہ استعمال کرتے تھے، نماز کا لفظ وہ استعمال کرتے تھے، روزے کا لفظ وہ استعمال کرتے تھے، یعنی پوری ٹریڈیشن مذہب کی کے اندر وہ کھڑے ہوئے تھے، جس کے اندر انہوں نے انحرافات کر رکھے تھے۔ تو یہ جو سچویشن ہے کہ اس میں یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے جانتے تھے ان تمام چیزوں کو، اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق کو، اسی طرح دین کے جو بھی معاملات ہیں جو دین ابراہیمی کی روایت کی صورت میں چلے آ رہے تھے
ان سے آپ واقف تھے، ان کو جانتے تھے، ان کے مطابق زندگی گزار رہے تھے اور ان چیزوں سے بچے ہوئے تھے جو خرافات ہیں، ان کو معلوم تھا۔ اور صرف آپ ہی نہیں بلکہ حضرت ابوبکر صدیق بھی اور بھی بڑے صالحین تھے جو اس طرح کی چیزوں سے بچے ہوئے تھے، لیکن چونکہ کوئی متعین چیز موجود نہیں تھی، وقت کافی گزر گیا ہوا تھا، دین کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا تھا، تو سچویشن ایسی تھی کہ جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہتے تھے کہ ہمیں ہدایت عطا فرما، وہ راستہ بتا کہ جس پر ہم جان سکیں کہ ایگزیکٹلی آپ کی عبادت کس طریقے سے کرنی ہے۔ تو یہ بھی واضح ہو گیا۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مطلقاً پیدا فرمایا، یہ نہیں کہا گیا کہ کس کو پیدا کیا، اس سے خود بخود یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اس رب کا نام لے کر پڑھو جو خالق ہے، جس نے ساری کائنات اور کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ یہ بالکل صحیح بات بیان کی ہے۔ تو یہ تفصیل میری بیان کرنے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ جو رائج نقطۂ نظر ہے اس سے آپ آگاہ ہو جائیں، اور آگاہ ہونے کے بعد پھر ہم جو اس سے ایک مختلف نقطہ نظر ہے اس میں داخل ہوتے ہیں۔ یہاں تک کی بات پر اگر کوئی کلیئرٹی چاہیے یا کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو میں اس پر اپنی بات کر سکتا ہوں۔ دوسرا وہ کیا ہے، تیسرا تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا دوسرا نقطہ نظر کیا تھا؟ سورہ مدثر، سورہ مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر، تو وہ اس میں بھی یہ ہے نا کہ اے اوڑھ لپیٹنے والے، اے مدثر والے، اے مدثر اٹھو اور کھڑے ہو جاؤ اور انذار کرو، تو اس مفہوم سے بھی یہ معنی اخذ کیا جاتا ہے۔ تیسرا جو نقطہ نظر ہے جو سورہ فاتحہ کا ہے، وہ نقطہ نظر وہ نقطہ نظر رکھتے ہیں، ان کا موقف یہی ہے کہ سورہ فاتحہ کا اپنا مضمون، پھر اس کا دریباچہ ہونا، پھر اس کے لیے فاتحۃ الکتاب کے لفظ کا اختیار ہونا، اور جو اس کے اندر پوری بات بیان کی گئی ہے وہ بات اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ اسی کو ابتدائیہ ہونا چاہیے، باقی جو بھی چیزیں ہیں اس کا ابتدائیہ ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ تیسرا نقطہ نظر ہے۔ یہ جو پہلا نقطہ نظر ہے یہ اتنا زیادہ رائج کیسے ہو گیا؟ صرف مولانا مودودی کی فہم کی بات کے اوپر، یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی چیزیں ہیں، یا اور لوگوں نے؟ صرف مودودی صاحب ہی نہیں بلکہ تقریباً میں نے یہ عرض کیا کہ آپ سمجھیں کہ 90% علماء جو ہیں وہ اسی نقطہ نظر کے حامل ہیں۔ اور جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ یہ رائج کیسے ہو گیا، وہ رائج اس لیے ہو گیا کہ ایک صحیح حدیث بخاری کے اندر، باقی کتابوں مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث موجود ہے۔ جب حدیث سامنے آ گئی تو پھر انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس حدیث یہ سند کے لحاظ سے بھی پوری اترتی ہے، تو اس میں کوئی ایسا پرابلم بھی پیدا نہیں ہو رہا، قرآن کے خلاف بھی نہیں جا رہی ان کی دانست میں، تو انہوں نے اس حدیث کی روشنی میں اس بات کو سمجھا اور بین ہی اس کو قبول کر لیا جو اس روایت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ حدیث سے ایک اور چیز بھی سامنے آتی ہے کہ اگر وہ اتنے ورڈ ہو گئے فرشتے کے آنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو کوئی اسے یہ بھی اس طرح سے بھی تو لے سکتا ہے کہ یہ آدمی شاید ایکٹ صحیح نہیں کر رہا، یا ٹھیک ہے یا طبیعت ٹھیک ہے، کیونکہ ایسے کسی کو آپ بتا رہے ہیں تو سم ٹائمز لوگ اسے اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ جیسے کوئی نعوذ باللہ نماز کا تو نہیں، کوئی فلل، کوئی سلسلہ تو نہیں، کوئی ایسی بات تو نہیں۔ یہ اگرچہ لوگوں نے یعنی جو الزام لگانے والے تھے وہ ان لوگوں نے اس نوعیت کے الزام لگائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن مجید میں ان الزامات کا تذکرہ ہوا ہے، یعنی وہ آپ کو مجنون کہتے تھے، اسی طرح وہ آپ کو دیوانہ اور شاعر کہتے تھے، وہ آپ کو کاہن کہتے تھے، یعنی کاہن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ورد وظیفے کر کے کچھ معاملات کرتا ہے، تو یہ وہ کیوں کہتے تھے۔ لیکن وہ یہ ساری باتیں جب مجنون کہتے تھے تو مجنون اس پہلو سے نہیں کرتے تھے کہ معاذ اللہ کوئی وہ خلل کی بات کر رہے ہیں، ذہنی اختلال کی بات کر رہے ہیں معاذ اللہ، یا اس طرح وہ کوئی جب شاعر کہتے تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ
مطلب ان ساری باتوں کا یہ تھا کہ وہ اصل میں دوسرے لوگوں کو یہ متربع کرنا چاہتے، ان کو خود تو معلوم ہی تھا، آپ کا پس منظر سب کے سامنے واضح تھا اور پھر آپ کی بات سب کے سامنے واضح تھی، لیکن کیا بہانہ لگایا جا سکتا تھا، وہ یہی بہانہ لگایا جا سکتا تھا۔ تو اختلال کی جہاں تک بات ہے تو اس کا تو وہ کوئی یعنی حقیقت میں تو کوئی موجود ہی نہیں تھا، لیکن آپ کا یہ نقطہ ہے کہ اس سے جو اس طرح کی کیفیت ہے، اس سے مثال کے طور پر یہ کسی مثال کو مماثلت کے پہلو سے نہیں بیان کر رہا، صرف آپ کے نقطے کو سمجھنے کے لیے میں واضح کر رہا ہوں کہ اصل میں یعنی موجودہ زمانے میں بھی کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی غیر معمولی معاملہ ہو تو ہمارے ہاں عام طور پر یا تو اس کو جنات سے تعبیر کر دیا جاتا ہے یا کسی نفسیاتی عارضے سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے۔ تو وہ ظاہر ہے کہ ہر زمانے کے اپنا اپنا پس منظر ہوتا ہے، تو وہ اس زمانے میں بھی اس طرح کا کوئی سوال کھڑا ہو سکتا تھا، یہ واقعہ اگر فی الواقع ہوا ہے، لیکن اس طرح کی کوئی چیز ہوئی نہیں۔ تو یہ بات بھی ایک طریقے سے اس کی نفی کرتی ہے کہ اس واقعے کو تسلیم کرنا مشکل ہے۔ جی آگے بڑھیں۔ ایک سوال منظور صاحب میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ ہم جو اس سے متعلق تو نہیں ہے لیکن اس سے متعلق بنتا بھی ہے کہ قرآن کی جو پہلی وحی ہے اور قرآن پاک کا جو آغاز ہے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم آپ اور اکثر یہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو اعوذ باللہ والی ایک آیت ہے، ایک مطلب قرآن پاک میں بھی نہیں ہے، تو یہ اس کا آغاز کب سے؟ یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ جب خاص طور پر آپ قرآن مجید کو پڑھنے لگیں تو تعوذ حاصل کریں، یعنی شیطان سے پناہ حاصل کریں تاکہ وہ آپ کے دماغ کو، آپ کے فہم کو متاثر نہ کر سکے۔ تو یہ دعا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ہم طلب کرتے ہیں۔ جس طریقے سے مثال کے طور پر میں ابتداءً آغاز کروں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اس سے میں آغاز کر لوں، بعض موقعوں پر اس کا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض خطبے دیے جاتے ہیں، خطبوں سے آغاز، کوئی بات دین کی سمجھانی ہو تو اس سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے، تو یہ ایک نصیحت ہے، تو اس لحاظ سے اس کو اختیار کیا جاتا ہے اعوذ، اور اس کا مفہوم قرآن مجید کے اندر موجود ہے، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اس کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود زمانے سے، وہ یہاں خود بھی وہ اسی طرح سے اگر کچھ باتیں بتاتے تھے قرآن پاک جب بتاتے تھے تو یہ پڑھ کے اور پھر بسم اللہ یا اس طرح سے پڑھ کے اس کا کیا جاتا تھا؟ اس طریقے سے تو ظاہر ہے کہ جو روایات ہی بنیاد بنتی ہیں اس کی، اور اس میں جب قرآن مجید کی نماز کے اندر ہی تلاوت ہے جس کے حوالے سے روایات بیان کی جاتی ہیں، ویسے تو جب وحی آتی تھی تو وحی کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچا دیتے تھے، اس کے اندر جو بات بیان ہوئی ہے اس کو آپ لوگوں تک پہنچا دیتے تھے، لیکن جو وہ ہے روایات ہیں، روایات یہ بتاتی ہیں، بعض روایتوں میں یہ موجود ہے کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جہراً پڑھا ہے، یعنی ظاہری طور پر پڑھا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے جو صورتوں کے شروع میں پڑھنا ضروری ہوتا ہے، بعض اوقات آپ نے اس کو جہرتاً نہیں پڑھا، یعنی خاموشی کے ساتھ پڑھا ہے، صورت ہی سے آغاز کر دیا گیا ہے، اسی وجہ سے یہ سنت بھی ایک طریقے سے اس کو، لیکن یہ روایتوں میں مختلف چیزیں اس نوعیت کی، کسی موقع پر ایسا ہو گیا ہوگا تو لوگوں نے اس کو روایت کر دیا، کسی موقع پر اس سے مختلف ہو گیا ہوگا تو لوگوں نے اس کو روایت کر دیا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق ادب سے ہوتا ہے، انتخاب سے ہوتا ہے، آپ اس کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ چونکہ قرآن مجید کی تمام صورتوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، تو یہ خود اس بات کا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بھی بطور سنت یہ ہے کہ جب بھی کسی کام کا، اچھے کام کا آغاز کرو تو اللہ کے نام سے کرو، تو اللہ کے نام سے کرو تو سب سے اعلیٰ ترین، سب سے بہترین کام جو ہے وہ کتاب اللہ کو پڑھنا ہے، تو اس کا آغاز تو ضرورتاً خصوصاً اللہ کے نام سے ہی کیا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں یعنی آپ اس کو ایک روایت اور سنت کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔
جی اب آگے بڑھتے ہیں. اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. انہیں پڑھ کر سناؤ اے پیغمبر. اب یہیں سے ہی فرق ایک واقع ہو گیا ہے. جو عام ہماری تعبیر ہے اس میں اور اس ترجمے میں کیا فرق واقع ہو گیا ہے. عام طور پر جو آپ نے ترجمہ پڑھا ہوگا وہ یہی ہوگا اقرا باسم ربک الذی خلق. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق کیا. یہ یعنی پڑھو. اقرا کا جو مطلب ہے وہ پڑھو یہ کیا جاتا ہے. لیکن جو یہاں ترجمہ کیا گیا ہے انہیں پڑھ کر سناؤ اے پیغمبر اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا. یہ ترجمہ کیا گیا ہے. یعنی پڑھو ایک ترجمہ ہو گیا اقرا کا اور پڑھ کر سناؤ دوسرا ترجمہ ہو گیا. گویا کہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ایک نامہ ہے جس کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنانا ہے. تو یہ پڑھ کر سناؤ اس میں جو بات اس میں حقیقی بات کیا ہے؟ حقیقی بات یہ ہے کہ اقرا کا لفظ دونوں ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے. یعنی عربی زبان کے اندر اور خود قرآن مجید کے اندر بھی اس کے نظائر موجود ہیں. وہ آگے آپ کو معلوم ہو جائیں گے کہ اقرا کا جو لفظ ہے وہ دونوں ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے. یعنی پڑھنے کے معنی میں. یعنی میں مثال کے طور پر آپ کو کہوں اقرا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے سامنے یہ متن موجود ہے, یہ کتاب آپ کے سامنے موجود ہے تو اس کو آپ نے پڑھنا ہے. اچھا پھر دوسرے موقع پر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو خط ہے یہ پڑھ کر مجھے سنائیں. اس موقع پر بھی میں کہوں گا کہ اقرا آپ یہ خط پڑھ کے سنائیے. یعنی خط میں نے آپ کے حوالے کر دیا اور اس کے بعد کہا اقرا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ خط آپ مجھے پڑھ کے سنائیں. تو یہ دونوں ہی مفہوم اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. پڑھنے کے بھی یعنی پہلے مفہوم کا مطلب یہ ہے کہ یہ خط یا یہ کوئی چیز میں آپ کو دے رہا ہوں اس کو پڑھ لیجئے. اس میں سنانا شامل نہیں ہوتا. دوسرے مفہوم میں سنانا بھی شامل ہوتا ہے. تو یہاں کون سا مفہوم ہے ان دونوں کا؟ تو یہاں استاذ کا جو نقطہ نظر ہے وہ نقطہ نظر یہ ہے کہ یہاں پڑھ کر سناؤ کا مفہوم ہے. جیسے اس کو ہم اپنی زبان میں بھی جو لفظ پڑھ ہے وہ ایسے ہی استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے یہ کہوں کہ جی فلاں ناول میں آپ کو دے رہا ہوں اور یہ کہوں کہ یہ پڑھ لیجئے, یہ پڑھیے, تو اس پڑھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ناول کو لیجئے اور اس کو پڑھنا شروع کر دیجئے. تو دوسری صورت یہ ہے کہ میں اپنے طالب علم کو کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا قومی ترانہ پڑھیے, تو اس میں نے پڑھیے ہی کہا ہے لیکن اس پڑھیے کا مطلب یہ ہے کہ پڑھ کر سنائیے, یہ مطلب ہوگا. یا اقبال کی فلاں نظم پڑھیے تو اس پڑھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نظم پڑھ کر سنائیے. تو ہماری زبان میں بھی اور عربی زبان میں بھی یہ پڑھ کا لفظ ہماری زبان میں اور عربی زبان میں اقرا کا لفظ ان معنوں میں استعمال, دونوں ہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور اس کی مثالیں اسٹیبلش ہیں. تو سوال یہ ہے کہ یہاں کس معنی میں استعمال ہونا چاہیے؟ تو اصل میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب تھا وہ اصلاً پڑھنا نہیں تھا. پڑھنا تو تھا ہی لیکن اصل میں پڑھ کر سنانا تھا, تلاوت آیات تھا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کا تزکیہ کرنا تھا. تو آپ اصل میں نامہ بر تھے, آپ پیغمبر تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے موصول ہونے والے کلام الہی کو لوگوں تک پہنچانا, ان کو پڑھ کر سنانا, ان کو بیان کرنا, ان کو یاد کرانا, یہ آپ کا منصب تھا. تو انہیں پڑھ کر سناؤ اے پیغمبر اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. جمے ہوئے خون جیسے ایک لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا ہے. انہیں پڑھ کر سناؤ. اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بڑا ہی کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے یہ قرآن سکھایا انسان کو, اس میں وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا. اب نوٹس دیکھ لیجئے استاد گرامی کے. اس میں اصل میں لفظ اقرا آیا ہے, یہ اس آیت میں اقراہو علیہم کے معنی میں آیا ہے. یعنی اقراہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اقرا تو پڑھ, ہو اس کے لیے یعنی اس کو پڑھ کر سنا ان لوگوں کے لیے. یعنی اقراہو کتاب کو, ہو سے مراد قرآن مجید یا کوئی بھی چیز ہو گئی, خط ہو گئی, کتاب ہو گئی, تو فلاں چیز کو پڑھیے کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے.
کچھ لوگوں کے لیے کہ معنی میں ہے، یعنی لوگوں کو پڑھ کر سناؤ، یہ بطریق دعوت سنانا ہے۔ قرآن میں یہ لفظ جگہ جگہ اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ مثلا سورہ اعراف کی آیت یہ اب دلیل دی ہے استاد گرامی نے کہ ہم نے کیوں اس کو اس معنی میں لیا ہے۔ وہ دلیل دے رہے ہیں کہ ایک تو بحیثیت مجموعی اس کا مفہوم اس بات تک لے کے جاتا ہے، دوسرا یہ دیکھیے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن سنایا جائے، اب یہ یہاں وہی لفظ قُرِئَ آیا ہے، قُرِئَ القرآن آیا ہے، وہی اقرا والا لفظ آیا ہے۔ جب قرآن سنایا جائے تو جب اس کا اگر ہم ترجمہ یہ بھی کر دیں گے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو پڑھے جانے کا مطلب کیا ہوگا؟ جب قرآن پڑھ کر سنایا جائے تو اس کو توجہ سے سنو۔ اگلے توجہ فاستمعوا کے الفاظ واضح کر رہے ہیں کہ یہ یہاں قُرِئَ جو ہے وہ پڑھ کر سنانے کے معنوں میں آیا ہے، کیونکہ توجہ سے سنو کے آگے الفاظ آ رہے ہیں، اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اس سادہ ریڈنگ کے مفہوم میں استعمال نہیں ہوتا۔ ایک اور دلیل استاد گرامی دیتے ہیں، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور جب تم لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک مخفی پردہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہاں بھی دیکھیے کہ اگر ہم اس کا معنی پڑھنا کر لیں گے نا، یعنی وہ پڑھنا کہ جو انسان انڈیویجولی اپنے لیے پڑھتا ہے، تو پھر اگلا حصہ جو ہے بات کا وہ بے معنی ہو جائے گا۔ پچھلے حصے میں بھی ایسا ہی ہے، تو اس لیے لازماً جو اگلا جملہ کیا ہے کہ جب تم لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناتے ہو تو ہم یعنی پروردگار تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن کو یہ سنایا جا رہا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک مخفی پردہ کھڑا کر دیتے ہیں، یعنی بات ان تک پہنچتی نہیں ہے یا ان کے اوپر ایسی مہر لگا دی جاتی ہے۔ یہ خاص سیاق میں یہ بات کہی گئی ہے۔ تو یہ واضح ہو گیا اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، یعنی اس کے فرمان واجب الاذعان کی حیثیت سے پڑھ کر سناؤ، تاکہ یہ ہے وہ نقطہ، یعنی کس حیثیت سے پڑھ کر سنائیں کہ اصل میں یہ پروردگار عالم کا فرمان ہے، یہ مجھے اس کا میسنجر، اس کا پیغامبر بنا کر اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغامبر بنا کر بھیجا ہے، اور یہ اپنا ہدایت نامہ ہے، یہ اپنا خط ہے، یہ اپنا فرمان ہے، یہ آپ کے سامنے مجھے اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا ہے اور میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ فرمان واجب الاذعان یعنی جس کے حکم کی تعمیل کی جائے کی حیثیت سے پڑھ کر سناؤ تاکہ لوگ یہ جانیں کہ یہ کسی سائل کی درخواست نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص آپ کے پاس درخواست لے کر آ گیا ہے، بلکہ پروردگار عالم کا کلام ہے جو ان کا خالق اور مالک ہے اور انہیں جو حکم چاہے دے سکتا ہے۔ یہ پرانے زمانے میں بھی آپ اس روایت سے واقف ہوں گے کہ جب یہ میڈیا کا زمانہ اس طریقے سے موجود نہیں تھا تو بادشاہ نے کوئی فرمان جاری کرنا ہے تو اس کا معاملہ کیا ہوتا تھا، اس کی صورت کیا ہوتی تھی؟ صورت یہ ہوتی تھی کہ ایلچی، پیغمبر میں اس کے لغوی مفہوم میں لے رہا، ایلچی، پیغمبر، پیامبر، میسنجر کیا کرتا تھا؟ جو بادشاہ کا اصل میں پیغمبر ہوتا تھا وہ اس پیغام کو لے کے، اس خط کو لے کے، اس ہدایت نامے کو لے کے، اس قانونی دستاویز کو لے کے کسی گاؤں میں، کسی شہر کے چوراہے پر کھڑا ہوتا تھا اور سب لوگ جمع ہوتے تھے تو وہ ان کو پڑھ کر سناتا تھا۔ تو یہ اصل میں آپ یہی سمجھیے کہ کائنات کا جو بادشاہ ہے، پروردگار عالم ہے، اس نے اپنا ایلچی مقرر کیا ہے اور اس کے ہاتھ میں جو ہدایت نامہ، جو قانون، جو دستاویز اور جو خط تھمایا ہے وہ قرآن مجید کی صورت میں ہے، اور اس کو حکم دیا ہے کہ پڑھ کر سنائیے اور جائیے اعلان کر دیجئے۔ تو غامدی صاحب لکھتے ہیں کہ بلکہ پروردگار عالم کا کلام ہے، یہ کوئی سائل کی درخواست نہیں ہے، جو ان کا خالق اور مالک ہے اور انہیں جو حکم چاہے دے سکتا ہے۔ لوگوں کو بے چون و چرا اس کی تعمیل کرنی چاہیے۔ وہ اگر اس کا مذاق اڑانے یا اس کی مخالفت کرنے کی جسارت کریں گے تو اس کا انجام سوچ لیں، اس کے نتائج ان کے لیے نہایت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ تو یہ یعنی آپ اس پوری صورتحال کو سمجھ جائیے کہ کتنا فرق پڑ گیا ہے اس مفہوم سے کہ آپ اس کو لیں، پڑھیے اور
آپ اس کو لیں، پڑھ کر سنائیے، کتنا، یعنی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک غیر معمولی ایک جو منصب کی جھلک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کی ذمہ داری کی پوری جھلک بھی، اور پروردگار کی جو شان ہے وہ بھی اقرا باسم ربک الذی خلق میں بھرپور طریقے سے نمایاں ہو جاتی ہے جب ہم اس کو اس مفہوم میں لے کر آتے ہیں۔ آگے جو 10 نمبر ہے وہ یہ ہے کہ جمے ہوئے خون جیسے ایک لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا۔ یہ عام کے بعد خاص کا ذکر ہے، یعنی تمام کائنات کو پیدا کیا اور اس میں خاص طور پر انسان کو جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیا۔ مثال کے طور پر میں یہ جملہ بولوں، یعنی عام کے بعد خاص کا ذکر، اس کا مطلب کیا ہے اس کو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ میں مثال کے طور پر یہ جملہ بولوں کہ یو کے سے ایک جماعت ملائیشیا میں آئی اور احمد فاروق صاحب بھی آئے، تو جب یہ میں جملہ بولوں گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے میں نے عام کا ذکر کیا اور اس کے بعد خاص، اس کے اندر ہی سے ایک خاص شخصیت کو متعین کر دیا۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ عام کے بعد خاص کا ذکر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو اوپر جو جملہ ہے وہ جملہ ہے اقرا باسم ربک الذی خلق الانسان، یعنی جس نے پہلے والا جو خلق ہے وہ اصل میں پوری کائنات، پورے عالم کی تخلیق کے حوالے سے ہے، اور اس میں سے پھر فوکس چونکہ انسان کو کرنا مقصود تھا تو اس لیے اس انسان کو کہا ہے کہ پھر یعنی یہ اسی خاص میں سے، اسی عام میں سے ایک خاص وجود کو نکال کر نمایاں کیا ہے، یعنی تمام کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس میں خاص طور پر انسان کو جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا کر دیا ہے۔ اس سے مقصود یہ بتانا ہے کہ اولاً جس خالق نے خون کی ایک حقیر پھٹکی سے سکرات و فلاطوں بنا کر کھڑے کر دیے ہیں، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ جب چاہے انہیں دوبارہ پیدا کر کے اپنے سامنے محاسبے کے لیے کھڑا کر دے۔ ثانیاً انسان کی تخلیق میں اس کی جس قدرت و حکمت کا ظہور ہوا ہے اس کو دیکھنے کے بعد کوئی عاقل کس طرح باور کر سکتا ہے کہ وہ عبث اور بے غایت یعنی بے فائدہ جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، بے غایت یعنی بے مقصد جس کا کوئی رزلٹ، کوئی پہلو نہیں ہے، وہ اس مقصد، تو یہ کوئی عاقل کس طرح یہ باور کر سکتا ہے، کس طرح یقین کر سکتا ہے کہ وہ بے فائدہ، بے مقصد، بے نتیجہ پیدا کیا گیا ہے۔ یہ اہتمام یعنی جو بھی اہتمام کائنات کی صورت میں، اس کی تخلیق کی صورت میں جس طریقے سے اس کو لوتھڑے سے اٹھا کر اتنا عظیم الشان انسان بنا دیا ہے، یہ اہتمام تو بتا رہا ہے کہ انسان کے لیے ایسا دن لازماً آنا چاہیے جس میں اس کے علم و عمل کا محاسبہ کیا جائے گا۔ تو یہ 10 نمبر نقطہ آ گیا۔ آگے بڑھتے ہیں، ابھی چند منٹ ہیں میرا خیال۔ انہیں 3 منٹ ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی 15 منٹ مزید۔ جی اس میں یہ دیکھیے کہ اقرا، ابھی اسی حصہ جتنا ہم نے پہلی 5 آیتیں پڑھی ہیں انہی کے حوالے سے اگلے جو نوٹس ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ 11 نمبر نوٹ کیا ہے؟ انہیں پڑھ کر سناؤ۔ اب یہ دیکھیے کہ آپ دیکھیے کہ جو اگلی آیت ہے 3 نمبر آیت، اقرا باسم ربک، پھر اقرا و ربک الاکرم، یہ پھر دوبارہ آیا ہے، تو یہ پہلی آیت سے بدل ہے اور اسی کے حکم کی تاکید کے لیے دہرایا گیا ہے، یعنی جو ابتدا میں آیا ہے اسی سے بدل ہے۔ بدل عام طور پر عربی زبان میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو اسی کا قائم مقام ہو، ایک طرح سے جیسے ہم استعمال یہ کہیں کہ صدر مملکت پاکستان عارف علوی صاحب، تو عارف علوی صاحب صدر مملکت پاکستان کا بدل ہوگا۔ اصل میں ہم پہلا لفظ کہنا چاہتے ہیں لیکن دوسرا اس کے لیے لے آتے ہیں، بعض اوقات بعین ہی وہ لفظ لے آتے ہیں، بعض اوقات اس سے مختلف لفظ لے آتے ہیں، تو یہ ایک اس کا طریقہ ہوتا ہے زبان کا۔ تو اس میں وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ دوبارہ جو آیا ہے، یہ بدل جو آیا ہے یا دہرایا جو گیا ہے، یہ اسی کے لیے، اسی کی ایک طرح سے اسی بات کی تائید اور ایک طرح سے اس پر سٹریس کے لیے اس کو دہرایا گیا ہے۔ اگلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ 12 نمبر، جس نے قلم کے ذریعے سے یہ قرآن سکھایا۔
اب یہ دیکھیے کہ الذی علم بالقلم. اچھا، اب یہاں الذی جس نے، علمہ سکھایا، بالقلم قلم کے ذریعے سے. کیا سکھایا یہ تو یہاں واضح ہی نہیں ہے. الذی یعنی اردو میں بھی آپ اس جملے کو دیکھ لیجئے کہ الذی جس نے، علمہ سکھایا. اب سکھانے کا عمل یعنی یہ ظاہر کہ متعدی فعل ہے نا. متعدی فعل وہ ہوتا ہے کہ جس کا کسی دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ میں جاگا. جب جاگا کا لفظ استعمال کروں گا تو یہ میرے لیے ہی ہوگا، لیکن جگایا، جب جگایا کا لفظ ہوگا تو لازماً دوسرا موجود ہونا چاہیے کسی بھی فعل. تو دونوں طرح کے افعال ہوتے ہیں. تو علمہ کا جو فعل ہے وہ سکھانے کے مفہوم میں ہے. تو جب یہ سکھانے کے مفہوم میں ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی مفعول ہونا چاہیے جس پر اس فعل کا اطلاق کیا جائے. تو استاد گرامی نے اس مفعول کو نکال دیا ہے. یعنی اس کا مفعول علم بھی ہو سکتا ہے، جس نے علم سکھایا، جس نے انسان کو معلومات سکھائیں یا اللہ کی معرفت سکھائی. مختلف اس کے مفعول ہو سکتے ہیں، لیکن جو پورا یہ سیاق ہے اس میں جو اس کا نکالا ہے مفعول استاد گرامی نے، وہ کیا نکالا ہے؟ جس نے قلم کے ذریعے سے یہ قرآن سکھایا. تو یہ اس کا نوٹ ان کا ہے کہ جبکہ علماء یہاں قرآن نہیں لیتے بلکہ عموماً علم لیتے ہیں، وہ پورے کی پوری اس آیت کو تعمیم میں لیتے ہیں، جنرلائز کرتے ہیں، اس کو اسپیسیفک نہیں کرتے. تو اسی وجہ سے وہ یہاں قرآن مجید کے بجائے، جس کے اندر قرآن مجید بھی شامل ہوگا، لیکن ایک عموماً جو علم ہوتا ہے جو انسان، وہ جس میں سائنس کا علم ہے، اس میں حساب کا علم ہے، جس میں دنیا کی معرفت ہے، باقی تمام علوم و فنون کی جو اساسات ہیں، وہ ظاہر ہے کہ اس کا منبع اللہ تعالیٰ ہی کی ذات والا صفات ہے. تو وہ اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو سکھایا تو وہ اس کو اس مفہوم میں لیتے ہیں. استاد گرامی کا موقف یہ ہے کہ یہاں قرآن مجید مراد ہے. پورا سیاق، پوری بات اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اب یہ دیکھیے جو نوٹ ان کا ہے اس پر 12 پر 12 نوٹ یہ ہے کہ یعنی وہ کریم ہے، اسی لیے اپنے اسی کرم کے باعث اس نے تم پر یہ احسان کیا ہے کہ تمہیں یہ قرآن پڑھ کر سنایا بھی جا رہا ہے، اور خاص اہتمام کے ساتھ اس کی ہدایت کے تحت اور اس کے پیغمبر کی رہنمائی میں لکھ کر بھی دیا جا رہا ہے، تاکہ یہ عظیم آسمانی خزانہ صرف یعنی قلم کے ذریعے سے. اب یہ ایک اور دلیل جو ہے جو انہوں نے یہاں بیان کی ہے کہ اب قلم کے ذریعے سے علم بھی لکھا جاتا ہے اور خاص کتاب بھی لکھی جاتی ہے. تو اس قلم کو بھی یعنی جو لکھنے کا عمل ہے، کتابت جو ہے، اس کو بھی وہ قرآن مجید، ظاہر ہے کہ اس زمانے میں قرآن مجید محفوظ ہو گیا، اس سے پہلے تمام کتب جو ہیں وہ اس طریقے سے نہ محفوظ ہو سکیں، نہ اس طریقے سے ان کی کتابت ہو سکی. قرآن مجید وہ الہامی کتب میں سے پہلی کتاب ہے کہ جس کی کتابت ہوئی ہے. تو وہ لہٰذا تو اس کی طرف استاد گرامی کا موقف یہ ہے کہ اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا ہے، تاکہ یہ عظیم آسمانی خزانہ صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے لیے سرمایہ حیات بن جائے. اس میں قریش کے لیے ایک تنبیہ بھی ہے کہ انہوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی تو سوچ لیں کہ اس کا نتیجہ ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے. اب یہ ایک اور دیکھیے نوٹ، انسان کو اس میں وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا. اس پر استاد گرامی کا نوٹ دیکھ لیجئے. وہ یہ ہے کہ لفظ انسان اگرچہ عام ہے لیکن پہلے مخاطب چونکہ قریش تھے اس لیے اصلاً وہی مراد ہیں. یعنی یہ اپنے مخاطبین کے لحاظ سے قرآن مجید کلام کرتا ہے. ہر کلام جو ہے وہ اصلاً مخاطبین کے لحاظ سے ہوتا ہے، پھر ان سے اٹھ کر وہ عمومی جگہ پر جاتا ہے، دوسرے انسانوں تک پہنچتا ہے. تو لفظ انسان اگرچہ عام ہے، یعنی بظاہر یہ عام استعمال ہوا ہے، عام کا مراد یہ ہے کہ یہ کامن ناؤن کے طور پر استعمال ہوا ہے، لیکن اصل میں اس کا مخاطب چونکہ قریش ہیں اس لیے اس سے مراد وہی خاص قوم ہے اصلاً، اور ضمناً پھر پوری کائنات کے جو یا پوری زمین کے جو انسان ہیں وہ اس سے مراد ہیں. اگلا جو نوٹ ہے وہ 14 نمبر، وہ یہ ہے کہ اشارہ ہے جسے وہ نہیں جانتا، معلم یعلم،
اشارہ ہے اس علم و حکمت اور قانون و شریعت کی طرف جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیات 129 151، آل عمران کی آیت 164 اور سورہ جمعہ کی آیت 2 میں اسی اہتمام کے ساتھ ہوا ہے۔ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے کہ اس نے، اب یہ دیکھیے کہ یہ جب آیت درج ذیل جو میں نے اس میں شامل کر دی ہے، استاذ نے ان کا صرف نمبر دیا ہے، میں نے آیت آپ کی تفہیم کے لیے یہاں لکھ دی ہے، تو اس آیت کو پڑھنے کے ساتھ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اقرا کی بات اور اس میں سکھانے کا جو عمل ہے اور اسی طرح جو پڑھ کر سنانے کی بات ہے اور اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب سے کیا تعلق ہے اور وہ قرآن مجید کے یہ مختلف مقامات کیسے اس کو واضح کر رہے ہیں، اس میں سے ایک مقام میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے کہ اس نے امیوں کے اندر ایک رسول انہی میں سے اٹھایا ہے جو ان کا تزکیہ کرتا ہے اور اس کے لیے انہیں قانون و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ آیت دیکھیے، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، یعنی ان قریش کے لوگوں میں کو هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، انہی میں سے رسول کو کھڑا کیا ہے، يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلَ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہی ہے جس نے اٹھایا امیوں میں سے رسول، انہی میں سے وہ ان کو سناتا ہے اس کی آیتیں، وہ ان کو سناتا ہے اس کی آیتیں اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو سکھاتا ہے کتاب اور حکمت، درا حالے کہ وہ اس سے پہلے نہایت کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ تو یہ آیت اس پورے پس منظر کی، اس پورے سیاق و سباق کی تائید کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دیا ہے، کس شان سے دیا ہے، کس مقصد سے دیا ہے اور آپ کا فریضہ منصبی وہ کیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔